کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر کوئی چیز کسی کو صدقے کے لیے جب میسر نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا کہا کہ نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا پھر بلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے یا امر بالمعروف کا کرنا۔ عرض کیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر برائی سے رکا رہی کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے یہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے اور ہم خالی رہ گئے۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، اور ان کے پاس زائد اموال ہیں جو وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور پیچھے رہنے والے تمہیں نہ پا سکیں، اللہ یہ کہ کوئی تمہاری طرح کا یہ عمل کرے۔ کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، اور ان کا اختتام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پر ہو۔ اس سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔